بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. قال المفسر رحمه الله في تفسير هذه الآية: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن قاربن انقضاء عدتهن فأمسكوهن بأن تراجعوهن. وإذا طلقتم النساء، اور جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دے دو. طلقتم النساء، اور جب تم طلاق دے دو بیویوں کو، نساء سے مراد اپنی بیوی مراد ہے. فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، طلاق کے بعد پھر یہ اپنے اجل، یعنی اجل معنی وقت، عدت، اپنی عدت کو پوری کر لیں. بلغنا پہنچ جائیں عدت کو، یعنی عدت پوری ہو جائے. مطلب کیا ہے؟ قاربنا انقضاء عدتہن، اپنی عدت کے پوری کرنے کے قریب پہنچ جائیں. مطلب عدت ختم نہیں ہوئی ہے، عدت ختم ہونے والی ہے، وہاں تک پہنچ جائیں تو کیا کرنا ہے؟ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو یا تو بھلائی کے ساتھ روک لو انہیں، اور نہیں روکنا ہے تو بھلائی کے ساتھ چھوڑ دو. دونوں میں سے ایک کام کرنا ہے، ظلم نہیں کرنا ہے. بھلائی کے ساتھ رکھو یا تو، یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دو. فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اس کے دو مفہوم مفسرین نے بیان کیے ہیں. ایک تو یہ مفہوم ہے کہ عدت ختم ہونے کے قریب ہے، ختم نہیں ہوئی ہے، اس لیے کہ جب عدت ختم ہو جائے گی تو رجوع کرنے کا حق نہیں پھر شوہر کو روکنے کا. ختم ہو بات، جب عدت ختم ہو گئی تو سمجھیے بیوی ہاتھ سے نکل گئی. تو اس لیے یہ تفسیر مفسرین نے ذکر کی ہے کہ عدت کے ختم ہونے کے قریب ہو تو رجوع کر لیں، بیوی سے رجوع کرنا ہے تو، اور رجوع نہ کرنے کا عزم ہے تو پھر بھلائی کے ساتھ انہیں چھوڑ دیجئے، مطلب عدت کو پوری ہونے دیجئے. یہاں پر ایک اور تفسیر میں ذکر کی ہے علماء نے، مفسرین نے، کہ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، ان کی عدت پوری ہو جائے. مطلب تین حیض عدت ہوتی ہے مطلقہ کی، تیسرا حیض بھی آ جائے لیکن انہوں نے غسل نہ کیا ہو. اگر عورت کو 3 حیض آ گئے اور اس نے بھی غسل نہیں کیا ہے تو ابھی بھی شوہر کو رجوع کرنے کا اختیار ہوتا ہے. 3 حیض مطلقہ عورت کی عدت ہوتی ہے. عدت ختم ہونے کے بعد پھر عورت کو اختیار ہوتا ہے وہ جہاں چاہے شادی کر لے. عدت ختم ہونے سے پہلے شوہر کو اختیار ہوتا ہے یا طلاق دینے والے شخص کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ چاہے تو رجوع کر لے. عدت ختم ہونے کے بعد یہ اختیار ختم ہو جاتا ہے مرد کا، پھر اختیار عورت کا چلتا ہے، وہ چاہے تو کہیں بھی شادی کر لے، یا پہلے والے شوہر سے شادی کرنا چاہے اس سے شادی کر لے، اگر طلاق رجعی ہے تو پہلی یا دوسری طلاق ہے تو. تو یہاں پر فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ کے دو معنی ہو گئے. ایک تو یہ کہ عدت ختم ہونے کے قریب ہے، عدت ختم نہیں ہوئی ہے تو شوہر چاہے تو رجوع کر لے، روک لے بیویوں کو، یا ایک عدت ختم ہو چکی ہے لیکن غسل نہیں کیا ہے عورت نے ابھی تیسرے حیض کے بعد، تو بھی ابھی شوہر کو رجوع کرنے کا اختیار ہے، جیسا کہ بعض صحابہ کرام سے اس تعلق سے اس آیت کی تفسیر مروی ہے. تو فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں یا ختم ہو جائے عدت، یا ختم ہونے کے قریب ہو تو کیا کرنا ہے؟ فَأَمْسِكُوهُنَّ، تو انہیں روک لو، تو تم انہیں روک لو. بِأَن تُرَاجِعُوهُنَّ، یعنی تم ان سے رجوع کر لو، جو طلاق تم نے دی ہے اس طلاق سے واپس رجوع کر لو. بِمَعْرُوفٍ، بھلائی کے ساتھ میں، یعنی من غیر ضرار، بغیر کسی
نقصان اور تکلیف کے۔ بیوی کو تکلیف دینے کے لیے رجوع نہیں کرنا ہے۔ سوچے کوئی انسان سوچے کہ یار یہ تو عدت ختم ہو جائے گی، ہاتھ سے نکل جائے گی، چلو رجوع کر لیتا ہوں تاکہ اس کو اور پریشان کروں اور اس کو تکلیف پہنچاؤں، تو اگر اس نیت سے کوئی رجوع کرتا ہے تو وہ شخص ظالم ہے، ظالم، جیسا کہ آگے آیت میں آ رہا ہے۔ او سرحوہن، یا یہ کہ تم انہیں چھوڑ دو بھلائی کے ساتھ۔ سرحوہن اے اترکوہن، انہیں چھوڑ دو، حتی تنقضی عدتن، یہاں تک کہ ان کی عدت پوری ہو جائے، عدت پوری ہو جائے، 3 حیض مکمل ہو جائیں اور غسل کر لیں، انہیں چھوڑ دو، مطلب انہیں اس کی عدت پوری ہونے دو، انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ، پریشان نہ کرو۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ بِالرَّضْعَةِ ضِرَارًا، اور تم ان کو نہ روکنا، بیویوں کو نہ روکنا، مطلقہ بیویوں کو بالرجعۃ، رجعت کے ذریعے، ضراراً تکلیف پہنچانے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے، عورتوں کو نقصان اور تکلیف اور پریشانی کے لیے انہیں نہیں روکنا ہے۔ مفعول لأجلہ، ضراراً یہ کیا ہے؟ مفعول لأجلہ ہے، یعنی روکنے کا مقصد کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تکلیف پہنچانا، عورت کو پریشان کرنا اگر مقصد ہے تو شریعت نے اس سے واضح الفاظ میں منع کر دیا ہے۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا، لا ناہیہ ہے، نہیں حرمت پہ دلالت کرتی ہے، کہہ دیا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، کیوں؟ تاکہ تم ان پر ظلم کرو، اس لیے نہ روکو ان کو ظلم کرنے کے لیے، لِتَعْتَدُوا، کہ تاکہ تم اعتداء کرو، تاکہ تم ان پر زیادتی کرو، ظلم کرو، اس لیے بیویوں کو نہ روکو۔ لِتَعْتَدُوا عَلَيْهِنَّ بِالْإِلْجَاءِ إِلَى الْإِفْتِدَاءِ أَوِ التَّطْلِيقِ وَتَطْوِيلِ الْحَبْسِ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیویوں کو اس نیت سے روکنا کہ انہیں تکلیف پہنچائی جائے، فدیہ پر انہیں مجبور کیا جائے، یا طلاق دینے اور زیادہ روکنے پر مجبور کر کے انہیں تکلیف پہنچائی جائے، تو ایسا درست نہیں ہے۔ لِتَعْتَدُوا عَلَيْهِنَّ، روکنے کی وجہ کیا ہے جس سے منع کیا جا رہا ہے؟ تاکہ تم زیادتی کرو، ایسا نہ کرو۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور تم انہیں نہ روکو تکلیف پہنچانے کے لیے کہ تم ان پر ظلم کرو۔ کیسے ظلم کرے گا انسان روک کر کے؟ بالإلجاء إلى الافتداء، افتداء یعنی فدیہ، بیوی کو مجبور کرے کہ تو فدیہ دے، پیسہ دے، مہر دے، تب میں تجھے طلاق دوں گا، تو ایسا مجبور کرنے کے لیے اس سے رجوع کر لے اور پھر جو ہے اسے معلق کر کے رکھے، پریشان کرے، تو یہ درست نہیں ہے۔ ابھی تطلیق، یا یہ کہ وہ طلاق جو ہے طلب کرنے پر مجبور کرے کہ خود طلاق طلب کر تو، چونکہ شوہر جب طلاق دے گا تو بیوی مہر کی حقدار ہوگی، لیکن جب بیوی طلاق طلب کرے گی تو پھر شوہر کو وہ مہر دے گی، یا آدھا مہر یا پورا مہر یا جتنے میں بھی وہ راضی ہو۔ تو اس لیے کچھ لوگ ان کو اتنا پریشان کرتے ہیں، اتنا مارتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں کہ وہ خود طلاق طلب کرے تاکہ پیسہ مجھے ملے، مہر مجھے ملے، اس لیے تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ وَتَطْوِيلِ الْحَبْسِ، اور لمبی مدت تک انہیں قید کر کے رکھنا، انہیں روک کے رکھنا تاکہ وہ پریشان رہے زیادہ دیر تک، تو ایسا کرنا حرام ہے۔ شریعت نے، اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں اس سے منع کر دیا ہے، اور فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جس نے بھی ایسا کیا، جو بھی ایسا کرے گا، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، گویا اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے۔ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اپنے نفس پر ظلم کیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ فَقَدْ ظَلَمَ زَوْجَتَهُ، اس نے اپنی بیوی پر ظلم کیا، یہ نہیں کہا، چونکہ اس نے بیوی پر ظلم کر رہا ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ بیوی کو تکلیف پہنچا رہا ہے، اس سے فدیے پر مجبور کر رہا ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ بیوی پر ظلم کیا، بلکہ یہ کہا ہے شریعت نے گویا اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، اس لیے کہ چونکہ بیوی پر وہ ظلم کر رہا ہے، اسی لیے تو اس نے روکی ہے، وہ چیز تو واضح ہے، تو وہ کرنا ہی چاہ رہا ہے، تو اس لیے وہ بات نہیں کہی۔ یہ بات کہی ہے کہ جس نے بیوی کو تکلیف پہنچائی
اس کو اس پر ظلم و زیادتی کی تو گویا اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آگے وجہ بیان کی بتعریضها الى عذاب اللہ. کیسے ظلم کیا اپنے نفس پر؟ کہ اس نے اپنے نفس کو اللہ کے عذاب کی طرف پیش کیا ہے. بیوی پر ظلم کیا، عورت پر زیادتی کی، اس وجہ سے اس نے اپنے آپ کو گویا اللہ کے عذاب کے سامنے پیش کر دیا ہے. اس وجہ سے اس کو اللہ کا عذاب ہوگا. گویا اپنے آپ پر وہ ظلم کر رہا ہے، دوسرے پہ ظلم نہیں کر اپنے آپ پہ. تو جب یہ بات کہی جائے گی اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہے تو اس سے انسان کے اندر یعنی ایسا جذبہ پیدا ہوگا کہ وہ کسی پر ظلم نہ کرے. جب خود اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تو گویا اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے. جب اپنے آپ پر ظلم، اپنے اوپر کوئی بات آتی ہے تو انسان پھر وہاں چوکنا ہو جاتا ہے، متنبہ ہو جاتا ہے، پھر اپنی فکر کرتا ہے. لیکن اگر یہ بات کہی جاتی کہ اس نے اس پر ظلم کیا تو اسے اتنی فکر نہیں ہوتی. لیکن جب اس کے بارے میں خود اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ گویا اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے تو انسان اپنے اوپر ظلم کی بات جب آ جاتی ہے تو پھر اسے فکر ہوتی ہے اپنے آپ کو بچانے کی. شیخ اب تطلیق و تطویل الحبس یہ کیا ہے، اس کا معنی کیا بتائیں؟ یہاں سے دیکھیے بالالجاء لتعتدوا علیہن، اس لیے نہ روکو کہ تم ان پر زیادتی کرو، انہیں نقصان پہنچانے کے لیے، ضرر پہنچانے کے لیے، تکلیف کی وجہ سے انہیں نہ روکو. کیسے؟ بالالجاء، مجبور کر کے انہیں، الی الافتداء، فدیہ کی طرف. فدیہ مطلب پیسہ دے بیوی تب میں تجھے طلاق دوں گا. اب تطلیق یا یہ کہ طلاق کے مطالبے پر مجبور کرے اس کو کہ وہ خود طلاق طلب کرے، طلاق کی طرف اسے مجبور کرے کہ وہ طلاق مجھ سے طلب کرے. وہ تطویل الحبس، یا یہ کہ وہ واپس اسے روک رہا ہے، بیوی کو رجوع کر رہا ہے، طلاق دے کر کے پھر رجوع کر رہا ہے تو یہ تطویل حبس ہو گیا. لمبی مدت تک اس کو روکے رکھنا اپنے پاس بلا فائدہ، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو روک کر کے. میاں بیوی جس مقصد کے لیے شادی ہوتی ہے وہ مقصد حل نہیں ہو رہا ہے، صرف طلاق دیا، پھر عدت میں پریشان بیوی، عدت گزار رہی، عدت پوری ہونے والی، اب وہ آزاد ہونے والی، پھر اس سے رجوع کر لیا، رجوع کر کے پھر اس کو بیوی بنا لیا، پھر اس کو پریشان کر رہا ہے، پھر اس کو طلاق دے دیا، پھر وہ جو ہے عدت گزار رہی ہے. تو یہ تطویل حبس ہو گئے، لمبی مدت تک بیوی کو اپنے پاس روک کے رکھنا. تو یہ کیا ہے؟ ظلم و زیادتی ہے سراسر. یہ کیا ہے؟ سراسر ظلم و زیادتی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ آگے فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور تم اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ. اللہ تعالیٰ نے آیتوں میں واضح طور پہ مسائل بیان کر دیے ہیں. ان مسائل میں، ان آیتوں پر عمل بہت کم لوگ کر پاتے ہیں، چونکہ عام طور پر جب طلاق کا مسئلہ ہوتا ہے وہاں پر عموماً جھگڑے کی وجہ سے ہوتا ہے. میاں بیوی میں جھگڑے ہو جاتے ہیں. جب جھگڑا ہو جاتا ہے تو پھر ایک دوسرے پر جس کو بھی موقع لگتا ہے، بیوی کو موقع ملے یا شوہر کو موقع ملے، وہ ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کرنے پر اتر آتے ہیں. بیوی بھی ظلم و زیادتی پر اتر آتی ہے. جیسے آج کے زمانے میں بہت ساری عورتیں جو ہے شوہروں پر کیس ڈال دیتی ہیں اور ان کو بلا وجہ جو ہے جیل میں جو ہے داخل کروا دیتی ہیں وغیرہ وغیرہ. بہت ساری عورتیں مختلف قسم کی رہتی ہیں، شوہروں کو ہی قتل کرا دیتی ہیں، ایسی بھی عورتیں رہتی ہیں. اللہ المستعان. تو دیکھیے کسی بھی طرف سے ظلم و زیادتی حرام ہے، بیوی کی طرف سے بھی مرد کی طرف سے بھی. اختلاف ہو رہا ہے، اس کو شرعی طریقہ جو اللہ نے یہاں بیان کیا ہے ان تمام تعلیمات کا اور حدود کا خیال رکھتے ہوئے اس کام کو انجام دینا چاہیے. اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ. آپ نے دیکھا چند سال پہلے گزشتہ سالوں میں کہ شریعت کے اس اہم مسئلے کو، دین کے اس مسئلے کو سپریم کورٹ میں اور نہ جانے کہاں کہاں چیلنج کیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ جو صحیح طریقہ ہے طلاق کا، مسلمان اس طریقے سے ہٹ گئے اور پھر خود مسلمانوں نے اس کو چیلنج کیا کورٹ میں جا کر کے.
حلالہ مروجہ حلالہ جو مسلمانوں میں رائج ہے، 3 طلاق ایک مجلس کی، ان کو 3 شمار کرنا، جس کی وجہ سے عورتیں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی، مجبوراً انہیں جو ہے کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑا، اور جس کی وجہ سے دین اسلام کو رسوائی کا منہ دیکھنا پڑا، اور مسلمانوں کو جو ہے اس سلسلے میں شرمندگی اٹھانی پڑی۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ ہُزُوًا، اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ۔ اگر یہ مسلم پرسنل لا بورڈ والے اور یہ ہمارے احناف برادران اپنے مسلک اور مذہب کے لیے تعصب نہ کرتے اور شریعت کی بات مان لیتے، اہل حدیث کی بات مان لیتے، تو یہ رسوائی کا منہ سارے مسلمانوں کو نہ دیکھنا پڑتا اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ یہ مذاق نہ اڑایا جاتا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ، یہ رسوائی ہمیں کیوں اٹھانی پڑی؟ اس لیے کہ ہم نے مسلمانوں نے اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا۔ قرآن کا جو نظام طلاق ہے، شرعی جو نظام طلاق ہے، اس طلاق کو فراموش کر کے اپنے مسلک کا جو طریقہ ہے اس طریقے کو نافذ کیا، جس کی وجہ سے شرمندگی اور رسوائی اٹھانی پڑی۔ ایسے ہی مسجد میں عورتوں کے آنے پر ان لوگوں نے پابندی لگا رکھی ہے، اب اس کے لیے بھی جو ہے بہت سی عورتوں نے کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ جب تک ہم جو ہے خود قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑائیں گے، احکام کا مذاق اڑائیں گے، تو شرمندگی تو اٹھانی پڑے گی۔ تو ہمیں قرآن پاک کی واضح تعلیمات پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا اللہ کی آیتوں کا مذاق نہ اڑاؤ، ہزواً اے محضوعاً، یعنی جس کا مذاق اڑایا جائے، ٹھٹا اڑایا جائے، ایسا نہ بناؤ قرآن کی آیتوں کو۔ محضوعاً بها بمخالفتها، کیسے قرآن کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ؟ قرآن کی آیتوں کی مخالفت کر کے، قرآن کے احکامات کی مخالفت کر کے اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ۔ جیسے قرآن پاک کی یہ آیت گزری جس میں 3 طلاق کے بعد شادی کرنے کی پھر کوئی اجازت نہیں سوائے یہ کہ کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے۔ اس آیت سے لوگوں نے، حلالہ خور لوگوں نے اس سے حلالے کے لیے دلیل پکڑی، حالانکہ حدیث پاک میں واضح طور پر موجود ہے لعن اللہ المحلل والمحلل له، حلالہ کرنے والے کروانے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ پھر بھی ان لوگوں نے اپنی خواہشات نفسانی کو پوری کرنے کے لیے قرآن پاک کی آیتوں کا غلط مفہوم نکال کر کے اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، علیکم جو تمہارے اوپر ہے، بالاسلام، اسلام کے ذریعے۔ اسلام اللہ کی بہت عظیم نعمت ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پہ فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واکملت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو واضح طور پہ فرمایا کہ دین اسلام یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی بہت عظیم نعمت ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان کیا مومنین پر اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، تو احسان کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر، یہ بہت عظیم نعمت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور دین اسلام۔ تو اس نعمت کو یاد کرو۔ کیسے یاد کرو؟ مطلب دماغ میں یاد کر لیا ہاں یہ نعمت ہے، مطلب دماغ سے بھی، دل سے بھی، اعضاء و جوارح سے بھی، ہر طرح سے اللہ کی نعمت کو یاد کرو، زبان سے بھی، دل میں بھی احساس کرو یہ اللہ کی بہت عظیم نعمت ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور پھر اعضاء و جوارح سے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ، اور یاد کرو اس کو جو اللہ نے تم پر کتاب نازل کی ہے۔ وَمَا أَنزَلَ یہ عطف ہے نعمت پر، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے، اور یاد کرو جو اللہ نے تمہارے اوپر کتاب نازل فرمائی، القرآن، قرآن پاک ہے۔ یہ قرآن بھی نعمت میں داخل ہے، لیکن یہ عطف خاص علی العام ہے۔ یہ عام نعمت کا ذکر ہوا پہلے، اور پھر خاص نعمت کا ذکر ہوا۔ نعمت اسلام کا دعویٰ کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں، لیکن اس کی کتاب پر عمل کرنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ اور یاد کرو جو اللہ نے تم پر کتاب قرآن پاک نازل فرمائی، والحکمتی، اور حکمت کو یاد کرو، جو حکمت ما فی من الاحکام، جو کتاب قرآن پاک میں جو احکام ہیں، جو حکمتیں ہیں، جو مسائل ہیں، جو علتیں ہیں، اور یا یہ کہ حکمت سے مراد سنت، حدیث نبوی جو قرآن پاک کی تصریح اور توضیح اور وضاحت کرتی ہے، اس کو یاد کرو۔ یہ بہت عظیم نعمتیں ہیں۔ یعظکم بہ، اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ذریعے نصیحت کر رہا ہے،
بِأَن تَشْكُرُوهَا بِالْعَمَلِ بِهِ کہ تم اللہ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرو، بالعمل بھی اس کتاب پر عمل کر کے، کتاب پر عمل کر کے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ بکل شیء علیم اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، اس چیز کو جان لو، تم لوگ سمجھ لو اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، اس چیز کو سمجھ لو۔ مطلب لا یخفی علیہ شیء، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے، اس لیے جو کچھ بھی کرو یہ نہ سوچو کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے ہم یہ مخالفت کر لیں، نہیں اللہ کو سب پتہ ہے، اس لیے اللہ کے حکم کی مخالفت سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، پھر یہاں پر اسی جیسی عبارت ہے جیسی یہاں عبارت ہے، لیکن مفہوم یہاں الگ ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ انقضت عدتهن، اور جب تم بیویوں کو طلاق دے دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ وہ بیویاں پہنچ جائیں اپنے وقت کو، یعنی ان کی عدت انقضت عدتهن، ان کی عدت پوری ہو جائے۔ یہاں پر عدت پوری ہونے کا ذکر ہے فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ کا معنی، اور پیچھے فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ کا معنی قَارَبْنَ عدتهن، ان کی عدت ختم ہونے کے قریب ہو، ان کی عدت ختم ہونے کے قریب ہو، قاربنا انقضاء عدتهن، ان کی عدت مکمل ہونے کے قریب، اور یہاں معنی ہے ان کی عدت پوری ہو گئی ہو۔ پھر کیا کرنا ہے؟ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ اے فَلَا تَمْنَعُوهُنَّ مِنْ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، تو تم ان کو نہ روکو، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ نہ روکو۔ کون مخاطب ہے؟ الخطاب للاولیاء، مخاطب لڑکی کے اولیاء امور ہیں۔ اے لا تمنعوهن، تم ان کو نہ روکو، من اس سے کہ ان ينكحن کہ وہ نکاح کریں، ازواجهن المطلقین لهن، ان کو طلاق دینے والے، ان کے طلاق دینے والے جو شوہر ہیں ان سے اگر نکاح کرنا چاہیں تو تم انہیں نہ روکو۔ مطلب کیا ہوا کہ کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دیا، ایک طلاق، اب اس کی عدت پوری ہو گئی، 3 حیض پورے ہو گئے، اب عدت جب پوری ہو گئی ہے تو اب اس کے بعد یہ شوہر پھر سے اس سے نکاح کرنا چاہ رہا ہے، وہ بیوی بھی راضی ہے اور اس کا شوہر بھی راضی ہے پہلا والا، تو اب گھر والے، لڑکی کے گھر والے منع کرے کہ نہیں اس سے شادی مت کرو، اس نے تجھے طلاق دی، تجھ کو پریشان کیا، نہیں اس سے شادی نہ کرو، تو اسی کے بارے میں یہ حکم ہے کہ تم ان کو منع نہ کرو، اگر وہ پھر سے شادی کرنا چاہ رہی ہے کرنے دیجیے، جائز، یہ شریعت میں اس کی گنجائش ہے۔ تو ایک طلاق کے بعد یا 2 طلاق کے بعد ایسا مسئلہ ہو رہا ہے تو کر سکتے ہیں۔ اگر 3 طلاق ہو گئی ہے پھر اس کا حل نہیں ہے، یہ 3 طلاق طلاق بینونہ کبریٰ ہو گئی ہے تو پھر اس کا تو بس وہی ایک حل ہے کہ وہ عورت کہیں شادی کرے، وہاں اتفاق سے وہاں اس کو طلاق ہو گئی یا اس کا شوہر مر گیا، پھر پہلے والے شوہر سے وہ کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، تو وہ حلالہ نہیں ہے۔ جی طلاق بینونہ صغریٰ یعنی جس میں رجوع کر سکتے ہیں؟ ہاں، بینونہ صغریٰ رجوع نہیں کر سکتے، نکاح کر سکتے ہیں اس میں۔ کیا مطلب مثال دیجیے؟ جیسے ہاں دیکھیں، جیسے کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دی، ایک طلاق، اب عدت پوری ہو گئی، عدت پوری ہو گئی تو اب وہ اس کی بیوی نہیں رہی نا، اب شوہر کو رجوع کرنے کا حق نہیں ہے، عدت پوری ہو گئی، اب عدت پوری ہو گئی تو گویا کہ یہ طلاق بینونہ صغریٰ ہو گئی ہے، عدت پوری ہو گئی ہے، تو اب یہ دوبارہ سے نکاح کرنا چاہیں، شادی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ عدت کے اندر رجوع کر سکتے تھے، عدت کے بعد اب رجوع نہیں کر سکتے، شوہر کو اب کوئی اختیار نہیں ہے بیوی سے ملنے کا، اب بیوی چاہے تو اس سے شادی کر سکتی ہے، دونوں میاں بیوی راضی خوشی شادی کرنا چاہے تو شادی کر سکتے ہیں، تو یہ کیا ہے بینونہ صغریٰ کی ایک قسم ہے۔ بینونہ 3 طلاق ہونے کے بعد شے نہیں، ایک طلاق ہونے کے بعد، ایک طلاق یا 2 طلاق ہونے کے بعد میں عدت اگر پوری ہو گئی ہے تو رجوع نہیں کر سکتے ہیں، اب نکاح کر سکتے ہیں۔ 3 طلاق جب ہو گئی
ہیں 3 طلاق ہو گئی، تو اب نہ رجوع کر سکتے ہیں نہ نکاح کر سکتے ہیں، تب وہ بینونہ کبریٰ ہو جاتی ہے، نہ رجوع کا اختیار ہے اور نہ نکاح کا اختیار رہتا ہے 3 طلاق کے بعد میں۔ ایک طلاق ہوئی ہے یا 2 طلاق ہوئی ہیں، تو ان کے بعد میں عدت کے اندر تو رجوع کر سکتے ہیں اور عدت کے بعد میں نکاح شادی دوبارہ کر سکتے ہیں۔ تو جب تک عدت رہتی ہے تو رجوع کا اختیار ہے، عدت ختم ہونے کے بعد گویا کہ طلاق بینونہ صغریٰ ہو گئی ہے۔ تو بینونہ صغریٰ کی کئی ایک شکلیں ہیں۔ ایک تو شکل بینونہ صغریٰ کی یہ ہے کہ عدت ختم ہو گئی ہے پہلی طلاق کے بعد یا دوسری طلاق کے بعد، اور ایک شکل یہ بھی بنتی ہے کہ کسی نے صرف بیوی سے نکاح کیا ہے، صرف نکاح کیا، رخصتی نہیں ہوئی ہے اور اس نے طلاق دے دی بیوی کو، تو رخصتی نہ ہونے کی وجہ سے اس بیوی پر عدت نہیں ہے، تو اس لیے وہ طلاق بینونہ صغریٰ ہے۔ کسی نے بیوی سے نکاح کیا، کسی عورت سے نکاح کیا، صرف نکاح کیا ہے، اس کو پھر طلاق دے دی، تو طلاق ہو گئی، تو یہ گویا طلاق بینونہ صغریٰ ہے۔ یہ دوبارہ اگر اس کو رکھنا چاہے گا تو دوبارہ سے نکاح کرے گا، اس کے لیے رجوع کا حق نہیں ہے، اس کے لیے رجوع کا حق نہیں ہے۔ تو اس طرح یہ کچھ شکلیں۔ جی، اگر عدت وغیرہ سب کچھ ختم ہو جائے تو پھر اس کے بعد یہ دونوں تو الگ ہو گئے، تو کیا عورت پردہ کرے گی پھر اپنے شوہر سے ہاں جو نا، پہلے سے؟ جی پردہ کرے گی۔ شیخ ایک طلاق 2 طلاق کب شمار ہوگا؟ یہ آیت جو ہے مکمل کرو تو کچھ سمجھ میں آئے گا، یہاں آگے واقعہ نکلا ہے، لکھا ہوا ہے، واقعے سے سمجھ میں آئے گا۔ دیکھیے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب تم بیویوں کو طلاق دے دو ان کی عدت پوری ہو جائے، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو تم ان کو نہ منع نہ کرو ان کو، اے لا تمنعوهن من ان ينكحن ازواجهن، تو تم انہیں منع نہ کرو کہ وہ نکاح کریں اپنے ان شوہروں سے جنہوں نے انہیں طلاق دی۔ لأن سبب نزول، یا اس لیے کہ اس آیت کا سبب نزول کیا ہے، ان اخت معقل بن یسار طلقها زوجها، کہ معقل بن یسار کی بہن کو اس کے شوہر نے طلاق دے دیا، فاراد ان یراجعها، چنانچہ انہوں نے ارادہ کیا اس کے شوہر نے کہ وہ اس سے رجوع کر لے، فمنعها معقل، تو معقل نے منع کر دیا، کما رواہ الحاکم، جیسا کہ امام حاکم نے اور امام بخاری نے بھی اس واقعے کو روایت کیا ہے۔ تو یہاں پر یہ فاراد ان یراجعها کا مطلب یہاں پر ہے کہ انہوں نے عدت کے ختم ہونے کے بعد دوبارہ ان سے نکاح کرنا چاہا، جیسا کہ پورے واقعے سے معلوم ہوتا ہے۔ تو اذا ترادوا، جب دونوں راضی ہوں، اذا ترادوا ای الازواج والنساء، جب بیویاں اور شوہر اور عورتیں جب راضی ہوں، بینہم آپس میں، بالمعروف شرعاً، شرعی طریقے سے، معروف طریقے سے جب دونوں راضی ہیں شادی کرنے کے لیے دونوں تیار ہیں، تو تم ان کو منع نہ کرو۔ ذالک النہی، یہ جو ممانعت آئی ہے عدل سے، عدل یعنی یہاں فلا تعضلوہن، یہ جو ممانعت ہے عدل سے یعنی منع نہ کرنے کی ممانعت ہے، یوعظ بھی اس کے ذریعے نصیحت کی جا رہی ہے، من کان منکم یؤمن باللہ، اس شخص کو نصیحت کی جا رہی ہے جو تم میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، لأنہ المنتفع به، اس لیے کہ جو آخرت کے دن پر اور قیامت کے دن پر اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہی اس نصیحت سے فائدہ اٹھاتا ہے، باقی لوگ قرآن سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اس لیے ان کا ذکر بالخصوص آیا ہے۔ ذالکم ازکا لکم وطہر، یہ ترک عدل، یہ جو حکم آیا نا فلا تعضلوہن، تم انہیں منع نہ کرو، یہ منع نہ کرنے کا جو حکم ہے، ازکا خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، یہ پاکی کے واسطے یہ زیادہ اچھا ہے تمہارے لیے، وَأَطْهَرُ لَكُمْ، اور تمہارے لیے تم شوہروں کے لیے اور ان بیویوں کے لیے یہ زیادہ پاکی کا ذریعہ ہے، یہ زیادہ طہارت کا ذریعہ ہے۔ کیوں پاکی کا ذریعہ ہے؟ لِمَا يُخْشَى عَلَى الزَّوْجَيْنِ، اس وجہ سے کہ جو زوجین پر ڈر ہے، اندیشہ ہے، مِنَ الرَّيْبَةِ، ریب کا، شک کا، چونکہ اگر ان کو منع کر دو کہ میاں بیوی کو نکاح نہ کرو اور وہ دونوں راضی ہیں، تو پھر بعد میں یہ اندیشہ ہوگا، یہ شک ہوگا کہ یہ میاں بیوی کہیں چپکے سے اپنے تعلقات قائم نہ کر لیں، چونکہ دونوں راضی ہیں، طلاق ہو گئی ہے، وہ میاں بیوی تو ہے نہیں حقیقت میں، لیکن
دونوں کے تعلقات پہلے سے دونوں سے ایک دوسرے اوپن رہتے تھے پہلے سے، دونوں سے ایک دوسرے سے فرینک اور بات چیت پہلے ہوتی تھی جب میاں بیوی تھے، اب طلاق ہو گئی ہے تو اب وہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، لیکن گھر والے منع کر رہے ہیں ان کو اور وہ دونوں راضی ہیں، تو ڈر ہے کہ کہیں وہ دونوں آپس میں غلط تعلقات قائم نہ کر لیں، تو یہ شک ہے، تاکہ یہ شک ختم ہو جائے گا، شادی ہو جائے گی تو یہ سب شک دور ہو جائے گا، شادی ہو جائے گی دونوں ایک ساتھ رہیں گے، کسی کو کوئی شک اور ڈاؤٹ نہیں رہے گا پھر. تو بسبب العلاقۃ بینہما، ان دونوں کے درمیان میں پہلے سے علاقہ تعلقات موجود تھے، اس سبب سے یہ ڈر ہے کہ کہیں وہ دونوں کچھ تعلقات نہ قائم کر لیں، تو اس لیے اس واسطے بہتر یہ ہے کہ ان دونوں کا نکاح کرنے دو، ان کی شادی کرنے دو، انہیں شادی کرنے سے منع نہ کرو. واللہ یعلم ما فیہ المصلحۃ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو اس میں مصلحت ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم لوگ نہیں جانتے ہو، ذالک اس کو، فاتبعوا امر، لہذا اللہ کے حکم کی اتباع کرو، اللہ کے حکم کی اتباع کرو، پیروی کرو. اب یہ واقعے سے بات واضح ہو گئی ہے کہ اگر ایک طلاق کی عدت ختم ہو گئی یا دوسری طلاق کی عدت ختم ہو گئی، میاں بیوی دوبارہ شادی کرنا چاہتے ہیں تو انہیں شادی سے منع نہیں کرنا چاہیے، شادی انہیں کر لینے دینا چاہیے. یہ حکم ہے جب ایک طلاق کی عدت ختم ہو گئی ہو یا دوسری طلاق کی عدت ختم ہو گئی ہو، یا یہ اس وقت بھی حکم ہو سکتا ہے جب تیسری طلاق بھی ہو چکی ہے اور اس عورت نے کہیں شادی کر لی تھی اور اس کا شوہر مر گیا، وہ عورت پھر سے اپنے پہلے والے شوہر سے شادی کرنا چاہتی ہے تو وہاں بھی یہ حکم جو ہے فٹ ہوگا. ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.